جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ میں ولادت ہو رہی ہے، اس وقت شاہ کسریٰ جو اس وقت سپر پاور تھا، اس کے محل میں زلزلہ آیا، اس کے محل میں زلزلہ آتا ہے، اس کے محل میں دراریں پڑ جاتی ہیں، اس کے محل میں فانوس لگے ہوئے تھے، ان فانوسوں میں سے 14 فانوس زمین پر گر جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کا تذکرہ چل رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت جو واقعات ہوئے، ان واقعات کو ارہاس کہا جاتا ہے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر یا انبیاء کے ہاتھ پر جو اللہ عادات کے خلاف چیزیں ظاہر فرماتے ہیں، جن کا ہونا بظاہر عقل میں ناممکن نظر آتا ہے، اللہ اور نبی کے ہاتھ پر ظاہر فرماتے ہیں، تو ایسی چیزوں کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ لیکن نبی کی ولادت کے وقت جو واقعات ہوتے ہیں، ان واقعات کو ارہاس کہا جاتا ہے۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، فاطمہ بنت عبداللہ یہ موجود تھی، فرماتی ہے میں نے دیکھا کہ چاروں جانب سے گویا آسمان کے ستارے زمین کی طرف جھک گئے۔ میں بڑی حیران تھی کہ یہ آج کون سی رات ہے کہ ستارے سارے زمین کی جانب جھکے ہوئے ہیں۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ علیہ السلام کا جسم مبارک پاک صاف تھا، کوئی گندگی کے نشانات اس پر نہیں تھے، اور آپ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے مختون پیدا کیا کہ آپ علیہ السلام کی ختنہ ہوئی تھی۔ روایات میں آتا ہے شیطان 4 مرتبہ رویا ہے اور چیخ چیخ کر چلا کر رویا ہے، اور روتے ہوئے اپنے سر پر خاک ڈالتا ہے۔ ایک وہ جس وقت اس کو اللہ نے ملعون قرار دیا، اس پر لعنت کی گئی۔ نمبر 2 اس وقت جب آسمان سے زمین پر اتارا گیا۔ نمبر 3 اس وقت جس وقت سورہ فاتحہ نازل ہوئی، اور نمبر 4 اس وقت جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا سابقہ کتبوں میں تذکرہ تھا۔ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ عنہ جو یہود کے عالم بھی تھے، اسلام لانے سے پہلے، وہ اسلام لانے کے بعد بتلاتے ہیں کہ میں نے تورات میں یہ چیز پڑھی ہوئی تھی، ہمیں انبیاء کے ذریعے سے اور بنی اسرائیل کے علماء کے ذریعے سے اور کتاب کے ذریعے سے تورات کی اس بات کا علم تھا، جس وقت نبی آخر الزمان کی ولادت ہوگی ایک ستارہ مخصوص تھا۔ ہمیں انبیاء نے بھی بتلائی تھی یہ بات، اور بنی اسرائیل کے علماء بھی یہ بات بتلاتے تھے کہ یہ ستارہ جب ٹوٹ کر زمین پر گرے گا تو یہ وقت ہوگا کہ جب نبی آخر الزمان کی قریش میں ولادت ہوگی۔ ایک یہودی مکہ میں رہا کرتا تھا، اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں وہ یہودی یہ باتیں ہمیں مکہ والوں کو پہلے سے بتایا کرتا تھا، ابھی حضور علیہ السلام کی ولادت نہیں ہوئی تھی۔ وہ یہودی یہ کہتا تھا کہ قریشیوں تمہیں مبارک ہو، تم میں ایک نبی مبعوث ہونے والے ہیں جو عرب اور عجم سب پر تم کو فضیلت دیں گے، مشرق اور مغرب جن کی اتباع کریں گے وہ نبی تم میں پیدا ہوں گے۔ اما عائشہ فرماتی لوگ اس کی بات کی طرف متوجہ نہیں ہوتے کہ اپنی بات بنانے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا باتیں بول رہا ہے۔ فرمانے لگے ایک رات وہ یہودی مجلس میں، قریشیوں کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، اور اچانک بیٹھے بیٹھے آسمان کی طرف ستارہ ٹوٹتا ہے تو وہ کہتا ہے آج تم میں سے کس قریشی کے گھر میں لڑکا پیدا ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا ہمیں تو معلوم نہیں کہ کس قریشی کے گھر میں لڑکا پیدا ہوا ہے، پتہ کرنا ہوگا، معلوم کرنے کے بعد پتہ چلے گا۔ تو اس نے کہا اچھا آج جو لڑکا پیدا ہوا ہے وہ لڑکا 2 دن تک روئے گا، اور رونے کی صورت میں وہ دودھ نہیں پیے گا، وہ 2 دن کے بعد تیسرے دن جا کر دودھ پیے گا۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ نے لکھی یہ بات کہ آپ علیہ السلام نے 2 دن دودھ نہیں پیا تھا، تیسرے دن آپ علیہ السلام نے دودھ پیا تھا۔
اور پھر اس یہودی کہنے لگا یہ بچہ 2 دن دودھ نہیں پیے گا اور روئے گا بہت، اور اس کے دونوں کندھوں کے درمیان ایک نشان ہوگا جو مہر کی صورت میں ہوگا، اور اس میں بال بہت زیادہ ہوں گے۔ اب لوگ اس بات سے بڑے متعجب ہوئے، بڑے تعجب میں آئے کہ یہ کیا باتیں کر رہا ہے۔ پھر وہاں سے قریشی جو تھے وہ یہودی کے پاس سے اپنے اپنے گھروں پر گئے، وہاں جا کر عورتوں سے اس کا جب تذکرہ ہوا کہ ایک یہودی کہتا ہے آج رات جس بچے کی پیدائش ہوگی وہ نبی آخر الزمان ہوگا، اور وہ 2 دن تک دودھ نہیں پیے گا، روئے گا زیادہ، اس کے دونوں کندھوں کے درمیان ایک نشان مہر کی صورت میں موجود ہوگا جس میں بہت زیادہ گھنے بال ہوں گے۔ تو عورتوں نے بتایا آج قریشیوں میں ولادت تو صرف آمنہ کی یہاں ہوئی ہے جو عبد المطلب کا ہوتا ہے۔ وہ یہودی کو بتلایا گیا، یہودی نے کہا مجھے اس جگہ لے کر چلو، یہودی کو لے کر گئے، آپ علیہ السلام کو باہر منگوایا گیا، سیدنا عبد المطلب لے کر آئے، اور جب ہی اس یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کو دیکھا کپڑا ہٹا کر، وہ یہودی بے ہوش ہو کر گر گیا۔ جب اس کو ہوش آیا لوگوں نے پوچھا کیا ہوا، بچے میں ایسی کیا خاص بات تھی؟ فرمایا بچے میں کوئی کہنے لگا بچے میں کوئی خاص بات تو ایسی نہیں، یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے بچے کو دیکھ کر میں بے ہوش ہو گیا کہ بچے کی وجہ سے کوئی ایک الگ چیز ہو، بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے بعد نبوت جو اب تک بنو اسحاق میں تھی، جس نبوت کے ہم دعوے دار تھے، وہ نبوت آج ہم سے بنو اسماعیل قریشیوں کی طرف منتقل ہو گئی۔ اب یہ نبی جو ہے آج تک جس کی نبوت چلی عیسیٰ اور موسیٰ کی، آج وہ نبوت ختم ہو گئی، اب آج کے بعد نبوت اسی بچے کی چلے گی۔ لوگوں نے کہا تم عجیب بات کرتے ہو، ابھی یہ بچہ ہے اور تم نبوت کی بات کرتے ہو۔ اس نے کہا میں نے تمام کتب کا مطالعہ کیا ہے، تورات کا بھی اور انجیل کا بھی، میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں یہ وہی بچہ ہے جو نبی آخر الزمان بنے گا۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ میں ولادت ہو رہی ہے، اس وقت شاہ کسریٰ جو اس وقت سپر پاور تھا، اس کے محل میں زلزلہ آیا، اس کے محل میں زلزلہ آتا ہے، اس کے محل میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں، اس کے محل میں فانوس لگے ہوئے تھے، ان فانوسوں میں سے 14 فانوس زمین پر گر جاتے ہیں۔ صبح کسریٰ پریشان ہوتا ہے کہ رات میرے محل میں کیا ہو گیا، زلزلہ بھی آتا ہے، دراڑیں بھی پڑتی ہیں، فانوس بھی گرتے ہیں۔ اسی لمحے اس کو بتایا گیا صرف بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی، بلکہ جو آتش کدہ جو آگ ہم نے جلائی ہوئی ہے، ہزاروں سال سے جل رہی ہے، رات وہ آگ بھی بجھ گئی۔ اب کسریٰ کی پریشانی بڑی، اسی اثنا میں کسریٰ کا وزیر موبزان آتا ہے اور کہتا ہے بادشاہ میں نے بھی آج رات خواب دیکھا ہے جو مجھے تو عجیب معلوم ہوتا ہے، میں وہ بھی آپ کو بتاؤں۔ بادشاہ نے کہا کیا خواب دیکھا ہے؟ موبزان کہنے لگا بادشاہ سلامت میں نے خواب دیکھا ہے عرب کے اونٹ ہماری جانب آ رہے ہیں اور ہمارے گھوڑوں کو پکڑتے ہیں، اور وہ ہمارے گھوڑوں کو لے کر دریائے دجلہ کی جانب جاتے ہیں، دریائے دجلہ کو پار کر کر پورے ممالک میں پھیل جاتے ہیں۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا عربی اونٹ ہماری جانب آ کیسے گئے، اور یہ کیا ماجرا ہے، میری سمجھ سے باہر ہے۔ اب بادشاہ کی پریشانی بڑی، بادشاہ نے کہا ایک کام کرو، نعمان ابن منذر کو بلاؤ۔ نعمان ابن منذر کو بلایا گیا، یہ ساری باتیں اس کے سامنے رکھی گئی۔ نعمان ابن منذر کہنے لگا میں اس معاملے کو خطرناک دیکھتا ہوں، میں کچھ کہہ نہیں سکتا کہ بادشاہ کی مخالفت مول لوں، اس لیے میں عبد المسیح کی طرف اشارہ کروں گا، وہ تعبیر کا بھی ماہر ہے اور اس موقع کی مناسبت سے آپ کو بات بتائے گا۔ عبد المسیح غسانی کو بلایا گیا، عبد المسیح غسانی نے جب ساری بات سنی کہا میں سمجھ تو گیا ہوں، لیکن میں جب تک اپنے ماموں سطیح سے مشورہ نہ کر لوں میں کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھتا۔ تو بادشاہ نے کہا جاؤ اپنے ماموں سے مشورہ کر کر آؤ۔ کہنے لگا وہ یہاں نہیں ہے، شام میں ہے، میں ان سے مشورہ کیے بغیر کچھ کہہ نہیں سکتا۔ بادشاہ نے سواری دی کہ جاؤ شام جاؤ اور اپنے ماموں سطیح سے معلوم کر کے آؤ۔ اب یہ عبد المسیح سطیح اپنے ماموں سے ملتا ہے، سارا ماجرا بتاتا ہے۔ اس وقت سطیح حالت نزا میں تھا، ابھی ہوش باقی تھے، قریب مرنے کے تھا۔ عبد المسیح غسانی نے سارے واقعات اس کو بتلائے۔ جب اس نے ساری باتیں سنی تو سطیح کہنے لگا عبد المسیح سے دیکھو اب تو میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، لیکن بات یہ ہے جس نبی آخر الزمان کی باتیں ہم نے تمام سابقہ کتب میں پڑھی ہے
وہ نبی آخر الزمان لگتا یہ ہے کہ مبعوث ہو گئے۔ آتش کدہ کی آگ کا بجھنا اس بات کی علامت تھی، اب اس آگ کی روشنی بلند نہیں ہوگی بلکہ یہ نور بلند ہوگا جو مشرق اور مغرب میں پھیل جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی طرف اس نے اشارہ کیا اور کہا یہ جو اونٹ عربی گھوڑے، یہ جو اونٹوں کو لے عربی اونٹ جو گھوڑوں کو لے کر جو ہمارے پھیل رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کے بعد اب جو بادشاہت چلے گی وہ اس کسریٰ کی نہیں چلے گی بلکہ اسی بچے کی چلے گی جس کی آج کی رات پیدائش ہوئی ہے۔ اب عرب و عجم اس کی اقتدا کریں گے۔ اب بادشاہ سے کہہ دو کہ اب تو اپنی بادشاہت کو، اپنی سلطنت کو لپیٹ دے، یہ جو 14 فانوس تمہارے گرے ہیں، یہ 14 فانوس کا گرنا اس بات کی طرف اشارہ ہے اب تمہاری سلطنت صرف تمہاری 14 سلطنتیں ہوں گی، 14 نسلوں میں چلیں گی، اس کے بعد تمہارا صفایا ہو جائے گا اور اس کے بعد بادشاہت چلے گی تو اسی بچے کی چلے گی جس کی آج کی رات بادشاہت پیدائش ہوئی ہے۔ اس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی اور یہی ہوا۔ بادشاہ تو کہنے لگا 14 سلطنتیں، 14 نسلیں بہت دور کی بات ہے، لیکن 4 ہی سالوں میں 10 سلطنتیں ختم ہو گئی تھی، باقی 4 سلطنتیں بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ختم ہو کر کسریٰ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ماتحت ان کی بادشاہت میں آیا، گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر سایہ آ گیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، اور یہ جو سارے ستارے، فاطمہ بنت عبداللہ فرماتی ہیں زمین کی جانب جھک گئے تھے، یہ بات سمجھ نہیں آئی، لیکن یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے وقت یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ آج کے بعد جو روشنی چلے گی وہ اسی بچے کی چلے گی۔ اب ستارے بھی گویا زمین پر آ گئے، اب زمین کی تاریکی، جو ظلمتیں اور جہالتیں زمین پر پھیلی ہوئی تھی، اب یہ وہ نبی اس دنیا میں آ چکے ہیں کہ زمین کی ظلمتیں اور تاریکیں یہ نبی ختم کریں گے اور اپنے نور سے اس کائنات کو روشن کریں گے۔